بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز جی ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہفتہ واری پروگرام میں آئی آر او کی جانب سے ہفتہ واری پروگرام میں آج ہم آپ سب کا خیر مقدم کرتے ہیں. آج کے پروگرام کا موضوع ہے تزکیہ نفس کیوں اور کیسے. اس موضوع پر ہمیں خطاب کرنے کے لیے لکھنؤ سے ہمارے بھائی حسان احمد صاحب تشریف فرما ہے. انشاءاللہ اس موضوع پر ہم ان سے خطاب سنیں گے، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ دستور ہے کوئی بھی پروگرام شروع کرنے سے پہلے تلاوت قرآن مجید اور اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو میں تلاوت قرآن مجید کے لیے محمد فہامہ بن علی کو مدعو کرتا ہوں. محمد فہامہ بن علی تلاوت قرآن مجید سے محفل کا آغاز کریں. محمد فہامہ بن علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. ابھی جو آپ نے سورہ سماعت فرمائی وہ سورۃ الشمس سورہ نمبر 91 تھی، جس کا اردو ترجمہ یہ ہے: پناہ چاہتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، اور دن کی جب سورج کو نمایاں کر دے، اور رات کی جب اسے ڈھانپ لے، اور آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا، اور زمین کی اور اس کی جس نے اسے پھیلایا، اور نفس اور اس کی جس نے اسے سنوارا. پھر اس کو برائی سے بچنے کی اور پاکی اور پرہیزگاری کرنے کی سمجھ دی. جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا وہ کامیاب ہوا، اور جس نے اسے خاک میں ملایا وہ ناکام ہوا. قوم سمود نے اپنی سرکشی کے باعث اسے جھٹلایا. جب ان کا بڑا بدبخت اٹھ کھڑا ہوا، انہیں اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اللہ کی اونٹنی
اور اس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو، ان لوگوں نے اپنے پیغمبر کو جھوٹا سمجھ کر اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ دی، بس ان کے رب نے ان کے گناہ کے باعث ان پر ہلاکت ڈالی اور پھر ہلاکت کو عام کر دیا اور اس بستی کو برابر کر دیا۔ وہ نہیں ڈرتا اس کے تباہ کن انجام سے، بے شک۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ عزیزم فہامہ بن علی۔ معزز حاضرین، ابھی آپ سورہ شمس کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ شمس کی یہ آیات جہاں سے شروع ہوتی ہے سورہ شمس، وہاں سے ایک قسم کھا کر اللہ تعالیٰ اس کو شروع کرتا ہے سورہ کو، اور یہاں کم از کم 11 چیزوں کی قسمیں کھائی گئی، اور 11 چیزوں کی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا گیا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ اس سے پہلے نفس کی قسم کھا گئی، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور اسے سیدھا کیے جانے کی۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے ہر نفس کو الہام کر دیا اس کا تقوی اور اس کا فجور اور اس کے گناہ کی باتیں۔ گویا اللہ تعالیٰ 11 چیزوں کی قسم کھا کر یہ بتا رہا ہے کہ انسان کے اپنے نفس میں تقوی اور فجور کی چیزیں خود بخود ودیت کی گئی ہیں۔ انسان سب کچھ جانتا ہے، بخوبی واقف ہے بھلائی سے اور برائی سے، نیکی سے اور بدی سے، تو پھر انسان اس پر عمل پیرا کیوں نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا غلام ہو چکا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اپنے نفس کی غلامی میں وہ اللہ سے اور اللہ کے احکامات سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ خیر، بہرحال موضوع پر تفصیلی گفتگو برادر حسان صاحب کریں گے۔ اس سے پہلے کہ میں حسان صاحب کو دعوت دوں، آپ کو IRO اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن کا ایک مختصر سا تعارف پیش کر دوں۔ IRO یعنی اسلامک ایجوکیشنل اینڈ ریسرچ آرگنائزیشن 2008 سے دعوت و اصلاح کی فیلڈ میں کوشاں ہے۔ الحمدللہ مختلف مواقع پر یہ تنظیم پروگرامز آرگنائز کرتی ہے۔ چونکہ کورونا کی وجہ سے کورونا پیریڈ میں بہت متاثر رہا آف لائن پروگرامز یا اس طرح کے جو پروگرامز آرگنائز ہوتے تھے وہ نہیں ہو پا رہے ہیں، لہٰذا ابھی ہم لوگوں کو اللہ نے توفیق دی کہ اس کو آن لائن شروع کیا جائے، اور الحمدللہ آن لائن پروگرام یہ شروع ہوا ہے۔ اور آج ہم لکھنؤ سے برادر محترم حسان احمد صاحب کو سنیں گے تزکیہ نفس کیوں اور کیسے کے موضوع پر۔ برادر حسان صاحب پوسٹ گریجویٹ ہیں۔ آپ نہ صرف یہ کہ جو ہے دنیاوی تعلیم آپ نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے، بلکہ آپ دین سے بھی وابستہ رہے اور وابستہ ہیں۔ جناب عبداللہ طارق صاحب کی تنظیم ورک کے ساتھ مل کر آپ دعوت و اصلاح کا کام کر رہے ہیں، خدمت خلق میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس خدمت کو اور اس جذبے کو قبول فرمائے۔ تو اب میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مدعو کرتا ہوں برادر حسان احمد صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور تزکیہ نفس کیوں اور کیسے کے موضوع پر ہمیں خطاب فرمائیں۔ اور ایک بات اور عرض کر دیں کہ تقریر کے بعد، ان کے خطاب کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا۔ جو بھائی بہن سوال جواب کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں وہ اپنا سوال برادر حسان سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ کے سامنے محترم حسان احمد صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار کو حکم ہوا کہ وہ کسی موضوع پر اپنی
بات رکھنے کا موقع دیا گیا. تو یہ موضوع اور یہ عنوان میرا ہی سلیکشن تھا، اور تزکیہ نفس ایک بہت اہم چیز ہے. میں زیادہ تمہیدی گفتگو نہیں کروں گا انشاءاللہ، اور سیدھے موضوع پر انشاءاللہ ہوگا. تزکیہ نفس بہت ہی پرمغز موضوع ہے، کمپریہنسو ٹاپک ہے، بہت جامع مضمون ہے، اور میں خود کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں، کیونکہ مجھے خود ذاتی طور پر تزکیے کی سخت ضرورت ہے. لیکن یہ جو علمی حلقے ہوتے ہیں، یہ جو علمی نشستیں ہوتی ہیں، اس میں ایمان و یقین کی جب گفتگویں ہوتی ہیں، بات چیت ہوتی ہے، جب ڈسکشن اور ڈسکورس ہوتا ہے، تو ایمان تازہ ہوتا ہے، اور اپنی سابقہ زندگی جو غفلت میں، گناہ میں گزرتی چلی جا رہی ہے، گزر گئی اور اب بھی ویسے ہی گزر رہی ہے، تو اس پر ایک لمحے کے لیے سوچنے کا موقع ملتا ہے. تجدید ایمان کی توفیق ہوتی ہے کہ انسان جو ازلی سبق ہے، جو اس دنیا کے قیام کا سب سے پہلا جو سبق ہے اور آخری ہے، کہ انسان جو ہے وہ حتمی اور ابدی فوز و فلاح کیسے حاصل کرے، الٹیمیٹ سکسیس اس کو کیسے ملے. یہ ایک جو الٹیمیٹ ایم ہے، آبجیکٹو ہے، جو مقصد ہے، اس مقصد کو ہم اچیو کیسے کریں، اس کے لیے انسان کو کوشش کی ایک نئی جہت، ایک نئی ڈائمنشن ملتی ہے. تو یہ ایسے محفلیں، ایسے دینی حلقے بہت ضروری ہیں اور بہت اہم ہیں، ہوتے رہنے چاہیے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس سعی کو، اس کوشش کو قبولیت کے شرف سے نوازے اور اسے قبول فرمائے، اور آئندہ بھی اسی طریقے سے ہمیشہ محنت کی، کوشش کی توفیق عطا فرماتا رہے. یہ جو موضوع ہے یا جو مضمون ہے، جو عنوان ہے تزکیہ نفس، جیسا کہ ظاہر ہو رہا ہے یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، ایک تزکیہ اور دوسرا نفس. تو یہ ہے کیا چیز؟ دراصل اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بہت آسان سے انداز میں، تمثیلی انداز میں، مثال کے طور پر سمجھنے کی اس کو ضرورت ہے کہ تزکیہ کہتے ہیں پیوریفیکیشن کو. تزکیہ ایک ایسا عمل ہے جہاں پر صاف ستھرائی ہوتی ہے نا. کسی شے ہے، کوئی چیز ہے، اب وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، کوئی مادی چیز بھی ہو سکتی ہے، اور کوئی معنوی چیز بھی ہو سکتی ہے، جس کی صفائی کرنی ہے، جس میں کچھ غلاظت ہے، جس میں کچھ کنٹامینیشن ہے، اس کو پیوریفائی کرنا ہے. مثال کے طور پر زمین کا ایک ٹکڑا ہے، اور وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے، پیس آف لینڈ جو ہے، وہ کاشتکاری کے لائق تبھی ہوگا جب اس زمین کی ناہمواریوں کو ہموار کیا جائے، اس میں جو کثافت ہے، جو غلاظت ہے، جو ٹیڑھ ہے، جو کج ہے، اس کو صاف پہلے کیا جائے، پھر اس پر ہل چلایا جائے، اور پھر اس کے بعد اس میں پانی ڈالا جائے، کھاد ڈالی جائے، اور پھر اس میں کوئی صالح بیج جو ہے وہ پروان چڑھے، اور پھر وہ بار آور درخت کی شکل اختیار کر لے. تو یہ جو تزکیے کا عمل ہے، یہ کسی چیز پر بھی ہو سکتا ہے، اور کسی معنوی چیز پر، جیسے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو نفس بخشا ہے، اس کا تزکیہ. تو اس کے جو لغوی مفہوم ہوئے، وہ کسی، یعنی جو ڈکشنری میننگ ہوئی، لٹرل میننگ ہوئی، وہ کسی چیز کو صاف ستھرا بنانا، اس کو نشو و نما دینا، اس کو جو ہے پروان چڑھانا، یہ تزکیے کا مفہوم ہوا. اب اس میں جیسا کہ میں نے مثال دی زمین، اس مثال سے ہم بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ جب تک کہ زمین کتنی بھی قیمتی کیوں نہ ہو، ہے نا، جب تک اس پر محنت نہیں ہوگی، اس کو صاف ستھرا نہیں بنایا جائے گا، اس کے اندر سے غلاظت کو، اس کے اندر سے
اس کے اندر سے جو ناہمواریاں ہیں اس کو ختم نہیں کیا جائے گا تب تک کہ ہم اس کو کارآمد نہیں بنا سکتے اور اس سے فیضیاب نہیں ہو سکتے، اس زمین کے اس حصے سے، اس خطے سے۔ پتہ یہ چلا کہ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ جو نفس، ہمیں یہ جو پوری ایک شخصیت، ایک پرسنالٹی جو دی ہوئی ہے، اس پرسنالٹی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے، اس کے اندر بہت ساری وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال، ہمارے افکار، ہمارا کردار اور وہ جو محرکات ہیں، وہ جو فیکٹرز ہیں، وہ ایلیمنٹس ہیں جن کے ذریعے ہم عمل کرتے ہیں، ان کے ذریعے بہت ساری چیزیں ماحول سے متاثر ہو کر کے ہم کثافتوں کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں، ہمارے اندر گندگیاں پیوست ہوتی چلی جاتی ہیں، ہمارے رگ و ریشے میں وہ اندر جذب ہو جاتی ہیں۔ تو اس کو جب تک کہ صاف نہیں کیا جائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو فطرت دی ہوئی ہے، وہ جب مسخ ہونے سے اس کو ہم جب تک نہیں بچائیں گے تب تک ہم اس نفس کو، اس شخصیت کو، اس پرسنالٹی کو جو کہ عین فطرت پر ہے اور ہونی چاہیے تھی لیکن نہیں ہے بدقسمتی سے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو یہ بہت ہی بنیادی چیز ہے۔ اسی طریقے سے یہ تو ایک لغوی مفہوم ہو گیا کہ ہم کس طریقے سے تزکیے کو سمجھیں۔ تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھ گئے بہت سادہ سے انداز میں۔ تو تزکیہ جو ہے وہ ایک پیوریفیکیشن کا عمل ہے، ایک صاف ستھرا کرنے کا عمل ہے، اور اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں، اس میں نیگیٹو آسپیکٹس بھی ہیں اور پازیٹیو پہلو بھی ہیں۔ وہ کیسے؟ کہ سب سے پہلے نیگیٹو پہلو یہ ہے کہ جب ہم زمین کو ہموار کرتے ہیں، اس کی صاف ستھرائی کرتے ہیں، تو پہلے اس میں سے ہم غلط چیزوں کو ہٹاتے ہیں، یہ ایک منفی پہلو ہے نا۔ پھر اس کے بعد اس کا پازیٹیو ایسپیکٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں اس لینڈ کو، اس پیس آف لینڈ کو، اس زمین کے اس ٹکڑے کو، اس خطے کو ہم کارآمد بنانے کے لیے اس میں کچھ مثبت عمل کرتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزیں پیرالل چلتی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے اپنے نفس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اصطلاحی مفہوم اگر اس کا ہم بات کریں کہ اصطلاحی مفہوم وہ کہ ہم دین کی سمجھ کے مطابق اور دین اور شریعت کی سمجھ کے مطابق ہم اس تزکیہ نفس کو کیسے سمجھیں گے۔ تو اس تزکیہ نفس کو ہمیں سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمارا نفس جو غلط رجحانات اور میلانات کا حامل ہو گیا اور ہم نے اس کو غلط راستے پر ڈال دیا، ڈسٹریکشنز کا شکار ہو گیا ہے نا، اور اس کو ہمیں نیکی کے راستے پہ واپس کیسے موڑنا ہے اور اس کو ابدی فوز و فلاح سے کے لائق کیسے بنانا ہے، یہ اس کا اصطلاحی مفہوم ہو گیا۔ یعنی تزکیہ نفس کا ہم نے ایک لغوی مفہوم سمجھ لیا، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس کا اصطلاحی دین میں اس کا کیا مفہوم ہے، شریعت ہم سے کس بات کا متقاضی ہے، وہ بھی ہم نے سمجھ لیا۔ تو اسی طریقے سے ابھی آپ نے تلاوت سنی سورۃ الشمس کی، اس میں بہت جامع آیات آئی ہیں، اور جن کا ذکر ہم دوبارہ پھر سے ایک بار کرنا چاہتے ہیں کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، کہ یہاں پر قسم کھائی جا رہی ہے نفس کی کہ اسے درست بنانے کی، اس کو جو ہے فطرت درست بنایا گیا، اس کے بعد اس میں نیکی اور بدی دونوں کے ایلیمنٹس ڈال دیے گئے، یعنی اس کے اندر بدکاری کی سمجھ بھی دے دی، اور اس کے اندر بدکاری کی بھی اس کو یہ سمجھ دے دی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو جو ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور خوف خدا، تقوی کیا چیز ہے، اس کی بھی سمجھ دے دی گئی۔ فلاح اب آگے فرمائے گا قد افلح من زکاها، فلاح صرف اسی کو ملے گی جو تزکیہ کرے گا، یعنی جو اپنے نفس کو صاف کرے گا، پاک کرے گا، جو تطہیر کے عمل سے خود کو گزارے گا، اور اگر اس نے خود کو پیوریفائی نہیں کیا تو پھر وقد خواب من دساها، یعنی جس نے اپنی نفس کو جو ہے خاک آلود کر لیا، یعنی آلودہ کر لیا، کنٹامینیٹ کر لیا، گندا کر لیا، پولیوٹ کر لیا، وہ ناکام و نامراد ہو گیا۔ یعنی سیدھا سیدھا بالکل کلیئر، کرسٹل کلیئر ہے، واضح اصول ہے کہ اگر دو ہی باتیں ہیں، پہلے تو دونوں چیزیں ہمارے اندر قدرت نے ہمیں دی ہوئی ہیں، ایک یہ کہ ہمارے اندر خود اللہ سبحانہ وتعالی نے نیکی کی تمیز بھی دی ہے اور بدی کی حس بھی دی ہوئی ہے، ہم یہ بخوبی جانتے ہیں کہ غلط کیا ہے اور صحیح کیا ہے،
یہ الرٹ میکینزم ہے جو ہمارے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے برپا کر رکھا ہے، بنایا ہوا ہے، جس کو ہم دوسرے اور مقامات پر قرآن کریم کی اصطلاح میں اگر ہم بات کریں، جس کو نفس امارہ اور نفس لوامہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نفس امارہ کیا شے ہے؟ جو ہمیں برائی کی طرف راغب کرتی ہے، جو ہمیں نیکی کے راستے پر چلنے سے منع کرتی ہے نا، ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی نفس امارہ کا کام ہی یہی ہے کہ وہ ہمیں سوء کی طرف لے جاتی ہے، برائی کی طرف لے جاتی ہے۔ لیکن کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اندر نفس امارہ بھی دیا ہوا ہے، ودیت کردہ ہے، اور نفس لوامہ، یعنی ہمیں نیکی کی بھی تمیز دی ہے، بدی کی بھی تمیز دی ہے۔ یہ کوئی خارجی عمل نہیں ہے، یہ ہمارے اندر انٹرنل میکینزم ہے، ایک الرٹ میکینزم ہے جو ہر وقت ہم کو اس بات کی ایک طریقے سے تنبیہ و تاکید کرتا رہتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے آپ کو صحیح رخ پر، صحیح سمت پر ڈالنا ہے، ہم کو کیسے سواء السبیل پر چلنا ہے، یعنی سیدھے راستے کی جو پر چلنا ہے، اور صراط مستقیم پر چل کر کے ہمیں کیسے ابدی فوز و فلاح، ہمیشہ ہمیش کی کامیابی و کامرانی حاصل کرنی ہے۔ اس کے لیے یہ ہمارے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ دونوں چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں۔ یہ ہمیں خود ہمیشہ اس بات کی تمیز رہتی ہے، یعنی ایک اس کی مثال یوں لیجئے کہ انسان جب بدکاری کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے نا، رہزنی کرتا ہے، ڈکیتی چوری کرتا ہے، تو اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اس کا نفس اسے ملامت کرتا رہتا ہے، اور یہ کشاکش چلتی رہتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب باہم یہ ریزسٹنس اس کے اندر ہی اندر یہ ہوتا رہتا ہے، تو اس میں سے کوئی ایک چیز کبھی غالب ہو جاتی ہے، کبھی کوئی دوسری چیز غالب ہو جاتی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی نفس امارہ جو ہے وہ لوامہ پر غالب آ جاتا ہے، تو پھر انسان شیطانی راستے پر نکل پڑتا ہے، اور اگر اس کا نفس لوامہ جو ہے وہ آگے بڑھ کر کے اس کے مطابق اگر وہ زندگی گزارتا ہے، اس کی آواز پر وہ لبیک کہتا ہے، تو پھر وہ انسان جو ہے وہ فوز و فلاح سے ہمکنار ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کو یہاں پر اسی طریقے سے ہم ایک چیز اور سمجھنا چاہیں گے کہ فطرہ کا معاملہ جو ہے کہ نفس امارہ اور لوامہ کے ساتھ ہی ساتھ ہم کو فطرت کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ فطرت پہ پیدا کیا ہوا ہے۔ سارے انسانوں کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ عین فطرت پر ہوئی ہے، یعنی نیچر پر ہوئی ہے۔ کوئی بھی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس دنیا میں بھیجتا ہے، تو پھر وہ عین فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ وہ سورۃ الروم میں جیسا کہ آیت نمبر 30 میں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ ہم نے سبھی جو بنائی ہوئی فطرت ہے جس پر کہ اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، وہ فطرت جو ہے وہ فطرت سلیم ہے، قلب سلیم ہے۔ اب یہ انسان ہے جب وہ ماحول سے آ کر متاثر ہوتا ہے، غلط راستوں پر چل پڑتا ہے، ڈسٹریکشنز اس کے اندر آنے لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، پھر وہ غلط راستے پر پڑھ کر کے خود کو غلط راستے پر ڈال دیتا ہے، اور یہ فطرت اس کی مسخ ہو جاتی ہے، وہ نیچر اس کا پرورٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ساتھ یہ ظلم زیادتی نہیں کی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ وہ خود انسان ظالم ہے۔ ہم کہتے نہیں نماز میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، کس بات کا ظلم کیا؟ یہی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سچ کی، حق کی تمیز دے کر کے اس دنیا میں بھیجا تھا لیکن ہم نے اس کو نہیں مانا، ہم نے ابلیس لعین کے راستے پر ہم چلنے لگ گئے۔ اور یہی وجہ ہے کہ سورۃ التین میں جیسا کہ آیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے جو شد و مت کے ساتھ، تاکید کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ انسان کو بہترین خطوط پر پیدا کیا گیا ہے، ساخت پر پیدا کیا گیا ہے۔ اس بہترین خطوط اور ساخت پر جو انسان کو پیدا کیا گیا ہے، لیکن جب اس فطرت کی وہ خلاف ورزی کر بیٹھتا ہے، یعنی اس فطرت کے علاوہ جب دوسری شے جو اس کے اندر ودیت کردہ چیز ہے وہ کیا ہے؟ جبلت۔ اور اس جبلت کو جو اس کے انسٹنکٹس ہیں، یعنی آپ جیسا کہ سمجھ سکتے ہیں کہ فطرت کیا ہے، یہ ایک روحانی وجود ہے، اور جو جبلت ہے وہ ایک حیوانی وجود ہے۔ فطرت جو ہے وہ روحانی وجود ہے، یعنی فطرت انسان کو برتری کی طرف لے جاتا ہے، خالق سے اس ملاقات کراتا ہے۔ یعنی انسان کے اندر یہ اشتیاق ہوتا ہے کہ فطرت کے مطابق جب وہ زندگی بسر کرتا ہے تو اس کے اندر خود بخود یہ اشتیاق پیدا ہوتا ہے کہ ہم کو کس نے پیدا کیا،
ہم کون ہیں, کہاں سے آئے ہیں, اس کے اندر یہ سوالات جو ہے پیدا ہونے لگ جاتے ہیں. اور پھر وہ کیا کرتا ہے, تو وہ اس کے اندر جب بھی ہو جاتی ہے, یعنی اس کے اندر انسٹنکٹس جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پیدا کی بنائے ہوئے ہیں, حیوانی جو اس کا وجود ہے, یعنی ہم جیسا کہ اپنے جسم پر غور کریں تو ہمیں بالکل ظاہر ہے کہ ایک انسان کا حیوانی وجود ہے, اس کا جسم ہے جو خاکی ہے, جو مٹی سے بنا ہوا جسم, جس کے اندر حیوانی تقاضے ہیں, اس کو بھوک لگتی ہے, پیاس لگتی ہے, اس کے اندر جو ہے ڈیزائرز ہیں, خواہشات ہیں, اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ حیوانوں میں ہیں. یعنی یہ مماثلت ہے, یہ سملیرٹیز ہیں کس کے ساتھ, انسان کے ساتھ اور حیوان کے ساتھ. لیکن ممیز اور ممتاز کہاں پر ہے؟ ممیز اور ممتاز یہاں پر ہے کہ انسان کے پاس فطرت ہے اور وہ فطرت سلیم ہے, لیکن ماحول سے متاثر ہو کر کے, غلط راستوں سے متاثر ہو کر کے, غلط خیالات و افکار سے متاثر ہو کر کے, مرعوب ہو کر کے, جب وہ اپنے آپ کو ان جبلت کے عین موافق زندگی گزارنے لگ جاتا ہے, یعنی صرف اور صرف وہ اپنے روحانی وجود کو فراموش کر کے حیوانی وجود کے تقاضے پورے کرنے لگ جاتا ہے, تو اس کو قرآن میں بتایا گیا اخلد الی الارض, سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 176 میں اس کو اخلد الی الارض کے سے تعبیر کیا گیا کہ پھر ایسا انسان زمین پر جا کے لگ جاتا ہے, یعنی زمین سے چمٹ جاتا ہے. اس کے اندر پھر حیوانی جبلتیں جب منہ زور یتلو علیہم آیات ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 ہے, جو دعائے ابراہیمی, یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی کہ اے ہمارے رب ربنا وابعث فیہم رسولا, یعنی انہی میں سے, لوگوں میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما ان لوگوں میں سے, یعنی ہمیں اپنی ذریت میں سے, یتلو علیہم آیاتک, جو کہ تیری آیات کو ہم پر پڑھ کر کے ان کو سنائیں, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ, اور ان کو تعلیم دیں کتاب و حکمت کی اور ان کا تزکیہ کریں. انک انت العزیز الحکیم, بے شک آپ العزیز بھی ہیں, الحکیم بھی ہیں, یعنی قدرت والے بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ حکمت والے بھی ہیں. تو یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی جو تھی, اسی طرح ملتے جلتے الفاظ ہمیں سورہ بقرہ کی 151ویں آیت ہے, یعنی اس دعا کے مطابق جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, بنی اسماعیل میں سے ایسے نبی کی بعثت ہوئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, تو وہ دعا, وہ جو بلکہ دعا کا جواب جو تھا کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. یعنی الفاظ ملتے جلتے ہیں, باتیں ساری تقریباً سیم ہیں, یعنی وہاں پر جس چیز کا مطالبہ تھا یہاں پر اس چیز کا جواب ہے. اور پھر اسی طریقے سے سورۃ الجمعہ میں بنی اسماعیل پر جو احسان بتاتے ہوئے جو آیت ہے, هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. کہ یعنی یہاں پر یہ جو اہم بات بتائی گئی وہ کیا ہمیں پتہ چلی ان تینوں آیات کو پڑھنے کے بعد, کہ انبیاء کی جو بعثت ہے اس میں جو مقاصد ہیں, جو آبجیکٹیوز ہیں ان کے انبیاء کے اس دنیا میں تشریف لانے کے, وہ تین باتیں موٹی موٹی ہمیں سمجھ میں آتی ہیں کہ تلاوت آیات, تعلیم کتاب و حکمت اور تزکیہ نفس. یعنی آیات کی تلاوت کرنا, ان کو قرآن, یعنی جو صحیفہ نازل ہو, جو قرآن ہے, جو اللہ کی کتاب ہے, اس ریویلڈ کردہ منزل من اللہ جو کلام ہے اس کی تلاوت کریں, اور حکمت کی اور کتاب کی تعلیم دیں, ہے نا. اور ساتھ ہی ساتھ تیسرا کام تزکیہ نفس. اب یہاں پر ہم بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تین مقاصد ہیں, ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے تزکیہ نفس, بلکہ اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو یہاں پر جو اسلوب بیان ہے, معاف کیجیے گا تھوڑی طبیعت ناساز ہے اس لیے بہت زیادہ طاقت لگانی پڑ رہی ہے گفتگو کرنے کے لیے, اور یہ چونکہ پہلے سے بات طے تھی اس لیے میں نے عذر نہیں پیش کیا, طبیعت ناساز تھی. تو اسلوب بیان سے جو حقیقت واضح ہو گئی ہے وہ یہ کہ 129 میں ہم جیسا کہ دیکھ سکتے ہیں, آیت نمبر 129 میں تزکیہ آخر میں آ رہا ہے, اور 151 میں جو تزکیہ لفظ یہاں پر آیا ہے وہ شروع میں آ رہا ہے. اب آپ غور کریے کہ یہ جو اسلوب بیان ہے قرآن کریم میں, یہ بلا وجہ نہیں آتا, اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے. وہ یہ کہ کوئی بہت ہی تاکیدی بات ہوتی ہے تو اس کو ایک بار شروع میں بتانا ہوتا
ہوتا ہے اور ایک بار بعد میں بتانا ہوتا ہے. مثال کے طور پر جیسے ہم کسی ایک مکان کی تعمیر کرتے ہیں تو مکان کی تعمیر میں ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ ہم سب اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں. جو الٹیمیٹ ہمارا ایم ہوتا ہے کہ انسان گھر کیوں بناتا ہے؟ سکونت اختیار کرنے کے لیے، راحت اختیار کرنے کے لیے. جو راحت اس کو کھلے آسمان کے نیچے باہر میسر نہیں ہوتی، وہ ایک چاہے جھوپڑی ہو چاہے وہ ایک محل ہو، وہ گھر کی شکل میں وہ کرتا ہے. اب جب وہ گھر یا جھوپڑی جب وہ بنانے لگ جاتا ہے تو وہاں پر اس کو بہت سارے عوامل درپیش ہوتے ہیں، بہت سارے کام وہ کرتا ہے، سیریز آف ٹاسک وہ کرتا ہے، جس میں زمین میں پلر بنانے سے لے کر کے پھر آخری منزل تک بنانے کا کام، پھر اس کے رنگ و روغن کا کام، پھر اس کو جو ہے بہت سارے اور بھی تمام چیزیں ہیں وہ کرتا ہے. لیکن اس کا جو الٹیمیٹ آبجیکٹو ہے، جو ایم ہے، پہلی اینٹ جب وہ رکھ رہا تھا نیو کی، تب بھی وہی تھا کہ اس گھر کو بنانے کے بعد ہم اس سے راحت اور اس سے فرحت اور اطمینان کی زندگی ہم چاہتے ہیں، اور ہم ایک سکونت اور اختیار کرنا چاہتے ہیں اس گھر سے. یعنی ہم یہاں پر سر چھپائیں گے، یہاں پر ہمیں راحت ملے گی، ہم آفات سے بچیں گے بس. لیکن جب کام چینج ہوتا گیا، گھر شروع ہوا تھا، آخر میں جب بنے گا اس کے بیچ میں بہت سارے کام آئے اور بہت الگ الگ نوعیت کے آئے، لیکن جو ایک مقصد وہ سب میں مشترک تھا وہ یہی تھا کہ یہاں سے سکونت اور راحت اختیار کرنی ہے گھر کو بنانے کے بعد. ٹھیک اسی طریقے سے انبیاء کی بعثت ہے. یہ مثال میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی تاکہ ہم اس چیز کو سمجھ جائیں، تزکیہ نفس کی اہمیت کو سمجھ جائیں کہ انسان بہت بڑا علامہ بن جائے، بہت بڑا علم والا بن جائے، لیکن اگر اس کا نفس جو ہے خرافاتی ہے، اس کا نفس پہ اگر جو ہے کثافتیں ہیں، کنٹامینیشن ہے، پولیوشن ہے، تو پھر یہ سمجھ لیجئے اس کی تمام تر عبادات، اس کی تمام تر جو یوں سمجھ لیجئے کہ اس کا علم سب جو ہے بیکار ہو جائے گا، وہ کسی کام کا نہیں رہ جائے گا. تو جو بنیادی مقصد اس دنیا میں انسان کے آنے کا ہے، حضرت آدم سے لے کر کے تا قیام قیامت جو آخری انسان آئے گا، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے یہی چاہتا ہے، اسی بات کا متقاضی ہے کہ ہم کیا کرنے والے بن جائیں؟ ہم اپنے نفس کی تطہیر کرنے والے بن جائیں. ہم اس تطہیر کے عمل میں جو ہے کسی سے پیچھے رہنے والے نہ بن جائیں، بلکہ سبقت لینے والے بن جائیں اور دوسروں سے ریس ملانے والے اس معاملے میں بن جائیں کہ یہ جو ہم پیوریفیکیشن ہے، یعنی انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے جو حس پیدا کری ہے، جمالیاتی حس ہے اس کے اندر، اخلاقی حس ہے اس کے اندر، ادراک کی، شعور کی، فکر کی، یہ حس جو اس کے اندر ہے، سینسز جو اس کے اندر اللہ نے اس کو دی ہوئی ہیں، اسی سے وہ دنیا میں چیزوں کو دیکھتا ہے، سب پرکھتا ہے، جانچتا ہے. یعنی آپ غور کریے کہ کوئی انسان صحیح سلامت عقل والا ہے، کیا وہ گندا لباس پہن کر کے جاتا ہے؟ نہیں، بلکہ وہ جمالیاتی حس اس کو اس بات پر مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے جسم کو صاف و شفاف رکھے، بلکہ صرف صاف ہی نہیں رکھے بلکہ زیبائش بھی وہ اختیار کرتا ہے، زینت بھی وہ اختیار کرنے والا بن جاتا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو بنا کے سنوار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، خود اس کو یہ چیز پسند ہوتی ہے، خوشبو اچھی لگتی ہے. یہ سب کیوں ہے؟ یہ سب اسی لیے ہے کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ حس ہمارے اندر بنائی ہے، پیدا کی ہے. اب یہاں پر ہمارے اندر اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہمارا نفس جو ہے وہ پاک ہو جائے، اس کی تطہیر ہو جائے، اس پر جو آلائشیں ہیں وہ ختم ہو جائیں، صاف ہو جائیں. تو یہ جو تلاوت آیات ہے اور تعلیم کتاب و حکمت ہے، اس کا جو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ریسورسز کی طرح اختیار کی جائیں گی. یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ایک ذرائع ہیں تزکیہ نفس کو حاصل کرنے کے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ تزکیہ نفس جو ہے وہ کلائمیکس پر ہے، ٹاپ پر ہے، مین آبجیکٹو ہے. کیونکہ اگر قد افلح من تزکا، کامیاب وہی ہوا جس نے تزکیہ اختیار کیا. اور اس میں یہ 2 2 4 کی طرح بالکل ایک دم واضح ہے. اور جس نے تزکیہ نہیں کیا وقد خاب من دساہا، وہ تو ظاہر سی بات ہے نامراد ہو، ناکام ہو گیا. تو اب یہ کامیابی اور کامرانی کا انحصار جو ہے وہ تزکیہ نفس پر ہے. یعنی تلاوت آیات کے ذریعے، تعلیم کتاب و حکمت کی تعلیم کے ذریعے ہمارا تزکیہ نفس کرنا مقصود ہے. یہ انبیاء کی بعثت کا مقصد ہوا کرتا تھا. اور یہ آج بھی چونکہ ادارہ پروفیٹ ہوڈ کا جو وہ ہے وہ آج بھی قائم ہے. نبی کے آنے کا سلسلہ، انبیاء اور رسول کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن جو دعوت، جو مطلب نبوت کا جو ادارہ ہے، رسالت کا جو ادارہ ہے، وہ تو آج بھی قائم ہے اور وہ قائم رہے گا. تو ہم نے اس میں یہاں پر یہ مکان کی مثال لے کر کے اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کری. یہ اہمیت اور ضرورت
پہلے جب ہمیں پتہ چلتی کسی چیز کی تب ہم اس کام کی طرف مائل ہوتے ہیں. اگر ہمیں اہمیت اور ضرورت ہی پتہ نہ ہو سرے سے تو پھر ہم ظاہر سی بات ہے بہت سارے ایسے کام کرنے لگ جاتے ہیں جو غیر ضروری ہوتے ہیں. پریورٹیز ڈیسائیڈ کرنا بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے. اب یہ تزکیہ کن کن چیزوں کا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے علم کا ہوگا, فکر کا ہوگا, ادراک کا ہوگا. اب یہ جب ہم یہ تزکیہ علم و ادراک کی بات کرتے ہیں, یعنی فہم و سمجھ کے تزکیہ کی بات کرتے ہیں, افکار و خیالات کے تزکیہ کی بات کرتے ہیں, تو یہاں پر کچھ چیزیں جو انسان کے اندر بائی ڈیفالٹ کچھ کویسچنز آنے چاہیے, وہ یہ ہیں کہ ہم کیا ہیں, ہمارا وجود کیا ہے. کیا ہم سراسر ایک حیوانی وجود ہے ہمارا, یا ہم روحانی وجود کے حامل ہیں, یا ہم کہاں سے آئے ہیں, ہم کہاں جائیں گے, ہم کیوں آئے ہیں, ہمیں کس نے بھیجا ہے, ہم آقا ہیں یا غلام ہیں, ہم خالق ہیں یا مخلوق ہیں, ہم حاکم ہیں یا محکوم ہیں. تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں جو ہمیں اس بات پر سوچنے کے لیے مجبور کریں گے, بلکہ یہ صرف ذرا سی غور و فکر کا معاملہ ہے, یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ہم ذرا سا بھی غور و فکر کریں کہ نہیں, وہ جب اللہ سبحانہ تعالی ہمیں فکر کی دعوت دیتا ہے قرآن میں جا بجا کہ ہم افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت, کہ تم یہ نہیں دیکھتے کہ تم جو ہے ہم نے اونٹ کو کیسے پیدا کیا, وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, ہم نے آسمان کو کیسے رفعت بخشی, کیسے بلندی پر جو ہے اس کو, یعنی یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ, ہماری اندر جو جتنی بھی چیزیں ہیں, ہمارا پورا سراپا جسم اس بات پر دلالت کرتا ہے, کہ اس بات پر شاہد ہے کہ ہم بامقصد زندگی جینے کے لیے اس دنیا میں آئے تھے. ہم بے مقصد زندگی اگر جی کر جا رہے ہیں تو پھر یہ حیوانوں کا سا چرنا چگنا اور کھانا پینا, اور پھر اس کے بعد کسی طرح صبح و شام یہ جو زندگی کے ایام, اور پھر اس کے بعد جو ہے ہمیشہ ہمیش کی جو ہے ناکامی, کیا صرف اور صرف اسی لیے ہم اس دنیا میں آئے تھے کہ بس ہم کھائیں گے, پیئیں گے, چریں گے, چگیں گے اور پھر اس کے بعد ختم ہو جائیں گے؟ تب تو بہت بڑا ظلم ہے. لیکن یہ ساری چیزیں الحمدللہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں, اس بات کی وضاحت کرتی ہیں کہ جب ہم تزکیے کی بات کرتے ہیں, اپنے علم و ادراک کی, اپنے عمل کی, اپنے تعلقات و معاملات کی, تو ہم کچھ کویسچنز ہیں جن پر ہم بائی ڈیفالٹ غور کرنے لگ جاتے ہیں, اور اگر ہم اس پر غور کریں گے تو انشاءاللہ ہم تزکیے کے اس مقصد کو پا لیں گے جو ہم سے چاہا جا رہا ہے. یعنی ہمارے عمل جو ہے بہت سارے محرکات کی وجہ سے ہوتے ہیں, بہت سارے ایسے موٹیویٹنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہم سے وہ عمل کراتے ہیں. اب وہ عمل ہم کر کیوں رہے ہیں دنیا میں؟ ہم 24 گھنٹے کی جو یہ زندگی گزار رہے ہیں, اس میں بے شمار اعمال ہم سے ہوتے ہیں روزمرہ روزانہ کے بیسس پر. بہت سارے ایسے ہیں جو صحیح ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جو غلط ہیں, بہت سارے ایسے ہیں جن میں عیب ہے, کجی ہے, ٹیڑھ ہے, بہت سارے ایسے ہیں جو صالح ہیں. تو یہ اعمال جو ہم کر رہے ہیں یہ کن محرکات کی وجہ سے ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, ہم ایسا کیوں کرتے ہیں, ہمارے تعلقات, ہمارے معاملات یہ کن خطوط پر ہیں, کن راستوں پر ہیں, ہم کیسے لوگوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, کیسے بیہیو کر رہے ہیں, یہ ان ساری چیزوں کا تزکیہ ہونا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تزکیہ ہو کیسے؟ بہت اہم ہے. ہم تزکیے کی اہمیت کو سمجھ گئے, ہم تزکیے کی مفہوم اور اس کے معانی کو سمجھ گئے, ہم ساری چیزوں کو الحمدللہ سمجھ گئے. اب ہمارے سامنے بہت بڑا سوال جو ہے کھڑا ہے, وہ یہ ہے کہ آخر ہم اس تزکیے کو کیسے کریں گے, کیسے جو ہے ہم اپنے نفس کو پیوریفائی کریں گے, ہم کیسے جو ہے ایک تطہیر کے اس عمل سے گزریں گے. تو اس کے لیے تزکیہ نفس کے لیے یاد رکھیے کسی ایکسٹرنل موٹیویٹنگ فیکٹر یا فلسفی کے نتیجے میں نہیں ہوگا یہ تزکیہ. یعنی جیسا کہ آپ نے معذرت کے ساتھ میں کچھ چیزیں عرض کر دوں, شاید وہ صحیح نہ لگے, درست نہ لگے, لیکن یہ تصوف کا جو پورا ایک نظام ہے, جو ایک سسٹم ہے, یہ بنایا صرف اس لیے تھا کہ لوگوں کا تزکیہ ہوگا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ بہت ساری اس میں ایسی چیزیں شامل ہوتی چلی گئیں, کچھ چیزیں بنیادی طور پر اس میں غلط تھیں اور کچھ چیزیں بعد میں غلط ہوتی چلی گئیں. تو ایک الگ پورا ایک سسٹم, ایک بہت بڑا کمپلیکیٹڈ سسٹم بنتا چلا گیا. یعنی انسان اس مقصد کو, تزکیہ کو حاصل کرنے کے بجائے اس ایک جال میں پھنستا چلا گیا, کیونکہ بالکل جو اس کا جو مقصد تھا اس سے وہ
ڈیویٹ ہو گیا. تو یہ تزکیہ نفس کے لیے ہمیں کسی باہری فورس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جو دین اور شریعت کے جو احکامات ہیں ان پر جب ہم عمل کرتے ہیں صحیح طریقے سے تو اس کے نتیجے میں انسانی شخصیت میں جو آلائشیں، جو کنٹامینیشن، جو پولوشن پیدا ہو جاتا ہے وہ آپ سے آپ ختم ہونے لگ جاتا ہے. کیسے؟ اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر سوال یہ پیدا ہوگا کہ جیسے ابھی کچھ چیزیں ہیں ہم نے آپ سے کہا کہ شریعت کے جو احکامات ہیں، کیا احکامات ہیں بھائی؟ عبادات ہیں، ہے نا. اسی طریقے سے شریعت میں کچھ ظاہری طہارت کی چیزیں ہیں، کچھ کھانے پینے کی آداب ہیں، اسی طرح اخلاقیات کا معاملہ ہے. ان ساری چیزوں کو اگر ہم شریعت کے مطابق، دین کے مطابق، سنت کے مطابق جب کرتے چلے جاتے ہیں تو ہمارا تزکیہ خود بخود ہوتا چلا جاتا ہے. ہمیں کسی ایکسٹرنل فورس کی، کسی ایکسٹرنل موٹیویٹنگ ایلیمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، خارج سے کسی چیز کو ہمیں اپنے اوپر مسلط کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود یہ عمل ہونے لگ جاتا ہے. لیکن سوال یہاں پر بہت بڑا پھر ایک کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ جو مقررہ اوقات ہیں ان پر نماز فرض ہے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اقم الصلاۃ لذکری، کہ قرآن اللہ سبحانہ وتعالی ہم سے کہتا ہے کہ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے، میری یاد کے لیے. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم نماز جب پڑھتے ہیں کہ ان الصلاۃ کی نماز جو ہے فحاشی اور برے کاموں سے روکتی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو فحاشی اور منکرات سے نماز ہمیں روکتی ہے. لیکن بہت بڑا سوال یہ ہے، بہت بڑی تعداد کا، خود ہم سب کا، وہ یہ ہے، کلیکٹیو کوشچن ہے کہ ہم عبادات کی طرف رغبت نہیں ہو رہی ہے. ہم جان رہے ہیں کہ نماز پڑھیں گے تو نماز سے یہ فوائد ہوں گے، لیکن ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے. ہم جان رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، انفاق فی سبیل اللہ کریں گے، مال خرچ کریں گے، صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، کمپلسری جو ہمارے اوپر ہے زکوٰۃ فرض ہے وہ تو دیں گے ہی دیں گے، اس کے علاوہ بھی ہم اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں انفاق کریں گے، خرچ کریں گے، جس سے ہمارا مال پاکیزہ ہوگا، اس کی تطہیر ہوگی. لیکن ہم دے نہیں پا رہے ہیں، ہم جان رہے ہیں پھر بھی کر نہیں پا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو ہے وہ روزہ رکھیں گے، روزے کے بارے اس کی فضائل ہمیں پتہ ہے، لیکن ہم روزہ رکھ نہیں پا رہے ہیں. تو اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ہماری زندگی الجھنوں کا شکار ہے، ہماری زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں، جو جس سیکٹر کا ہے اس کے ساتھ ویسے معاملات ہیں. مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ ہے تو اس کی اسٹوڈنٹ لائف کے اپنے معاملات ہیں. ایک انسان جب وہ جوان ہو گیا، پڑھ لکھ گیا، تو اس کے سامنے روزگار کے مسائل ہیں. ایک وہ جو روزگار حاصل کر گیا، اس کی میرج ہو گئی، اس کے بچے ہیں، اس کے سامنے بچوں کے مسائل ہیں. پھر اس کے بعد اگر ازدواجی زندگی ہے، اس میں جو ہے ناہمواریاں ہیں اور نا اتفاقیاں ہیں، اس کے اپنے مسائل. یعنی انسان اس دنیا میں انہی الجھنوں میں گرفتار ہو کر کے ان کو ایکسکیوز کے طور پہ پیش کر دیتا ہے اور اصل مقصد سے منحرف ہو جاتا ہے. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بیچارے بن جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک بیچارے کے طور پہ پیش کرنے لگ جاتے ہیں اور اس بات سے خود کو جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں کہ یہ ہم ایسے ہیں اس لیے یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، ہمارے سامنے یہ مسائل ہیں اس لیے ہم یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، ہمیں عبادت کی رغبت نہیں ہو رہی ہے اس لیے راغب نہیں ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے سامنے یہ ساری چیزیں منہ کھولے کھڑی ہوئی ہیں. ہمارے سامنے معاش کے مسائل ہیں، ہمارے سامنے بہت سارے ایسے مسائل ہیں، لامتناہی سلسلہ ہے، ان کا ختم ہونے والا نہیں ہے. اب کیا ہو؟ تو سوال یہ ہے کہ اس کے لیے ہمیں کسی جو ہے رہبانیت اختیار نہیں کرنی ہے، ان الجھنوں سے نکل کر کے باہر ہمیں ڈھونڈنا نہیں ہے اس کا مسئلے کا حل، بلکہ ان مسائل کا حل ہمیں اپنی انہی الجھنوں میں رہتے ہوئے ملے گا. وہ کیسے؟ کہ کچھ چیزیں ہیں جیسے انسان کی خود اپنی بنائی ہوئی ہے تو ان کا سلوشن بھی انسان خود بنائے گا. یعنی کچھ چیزیں ہیں جو انسان نے خود اپنے لیے زحمتیں کریٹ کی ہوئی ہیں تو ان کے تعلق سے جو رحمتیں آنے والی ہیں وہ بھی خود ہی وہ لائے گا، بس تھوڑے غور و فکر کی ضرورت ہے. وہ کیسے؟ کہ ہمارا ٹائم مینجمنٹ اگر پراپر نہیں ہے، ہم ایکسپرٹ ایڈوائس لے سکتے ہیں، پروفیشنل ایڈوائس لے سکتے ہیں، کیونکہ ایک کام بہت بڑا ہے. کام کتنا بڑا ہے؟ کام ہے ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے. اس کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں، آبسٹیکلز ہیں، ہنڈرنسز ہیں، اگر وہ ہماری خود کی پیدا کردہ ہیں اور مقصد ہمیں پتہ ہے، ہمیں چیزیں معلوم ہیں، تو ہمیں اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کرنا ہوگا کہ ہم
پروفیشنل ایڈوائس لیں, ہم ایکسپرٹس ایڈوائس لیں, ہم کوشش کریں کہ ہمارا ایموشنل ویل بینگ کیسے ہو, ہمارا ایموشنل انٹیلیجنس کیسے اسٹرانگ ہو, ہم کیسے جو ہے اپنے آپ کو جذباتی طور پر مضبوط بنانے والے بن جائیں. سائیکولوجیکل ڈس آرڈرز ہیں تو ہمیں سائیکولوجی کے ایکسپرٹ کے پاس جانا پڑے گا, ہمیں اپنی کاؤنسلنگ کرانی ہوگی ایجوکیشن, کریئر اور میرج سے حوالے سے تعلق سے. اور اگر اس حوالے سے ایک دینی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں اور ہم ان کو تلاش کریں, ڈھونڈ لیں, ان سے اپنی کاؤنسلنگ کرائیں, ان کے پاس جائیں, ان سے بیٹھیں, ان کی صحبت با اہل دل, یعنی ان کے ساتھ وقت گزاریں, ان سے ملیں, اپنی پرابلمز کو ڈسکس کریں. پہلے سنسیئر تو ہوں ایٹ لیسٹ. ہم پرابلم کو, ہم اگر تزکیہ نفس کی اہمیت کو سمجھ گئے اور اپنے اندر کی خرافات کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا, تو اگر اب ہم سولوشن پہ نہیں آ رہے ہیں تو یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑی ہماری ناکامی اور ہمارے حصے میں آنے والی بہت بڑی جو ہے ہمیشہ ہمیش کی تباہی ہے. کیوں؟ کیونکہ جب ہم یہ ساری چیزیں جان رہے ہیں تو ہم اس کے سولوشن کو کیوں نہیں تلاش کرتے ہیں؟ مثال کے طور پر کچھ چیزیں ہیں صحت کے حوالے سے کہ ان چیزوں کا پرہیز کرنا ہے. اگر ہم ان چیزوں کا پرہیز نہیں کرتے ہیں اور ہم کوئی بیماری ہمارے اندر آ جاتی تو اس کا علاج کرانے ہم جاتے ہیں. ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے اندر جو چیزیں آ رہی ہیں, باہر سے آ رہی ہیں, ہمارے خود اپنے عادات, ہمارے معاملات, ہمارے اطوار, یہ ساری چیزیں غلط روش پر آ گئی ہیں. تو ان کو صحیح روش پر لانے کے لیے ہم کو کم از کم ان چیزوں کو کرنا پڑے گا اور سمجھنا پڑے گا. تو اور دوسری چیز جو شروع میں پہلے آ گئی تھی اہمیت کی ضرورت کے باب میں, وہ یہ تھی کہ تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت. کتاب و حکمت کی تعلیم اور تلاوت آیات, اس کے لیے ہمیں قرآن سے اپنا تعلق استوار کرنا ہوگا. تعلق تمسک بالقرآن, قرآن سے چمٹنا ہوگا. کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب اتنا بڑا وجود بخشا ہے, ہمارے اوپر جو ہے اتنا بڑا کرم کیا ہے, ہمیں اتنی بڑی زندگی, انمول زندگی ہمیں دی ہوئی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس زندگی میں آنے والے مسائل کا حل بھی اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے. تو وہ ہے نہیں کہ تم اس کتاب کو کیوں نہیں پڑھتے ہو, اس کی طرف غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو, دعوت دے رہی ہے. اس سے ہم اپنا تعلق استوار کریں, تمسک بالقرآن, اس سے چمٹ جائیں, اس کے پاس جائیں, اپنی فریاد لے کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور روئیں, گڑ گڑائیں, تو پھر ہم کو ان ساری چیزوں میں انشاءاللہ لطف آنے لگے گا. دوسری کچھ چیزیں ہیں جو ہم ٹپس کے طور پر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ ہم کیسے تزکیہ نفس کریں. ایک تو وہ مروجہ نظام جو چلتا چلا آ رہا تھا, ٹریڈیشنل سسٹم تصوف کا, اس سے ہم آہنگی نہیں ہے اور اس طرف جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اپنے آپ کو خود جو ہے اس راستے پر لانے کی ضرورت ہے اور قرآن سے اپنا تعلق استوار کرنے کی ضرورت ہے. اس میں کچھ چیزیں ہیں جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک یہ کہ سب سے پہلے ہم کم از کم اتنی کوشش کریں کہ قرآنک عربک ہم سیکھنے لگ جائیں. یعنی ہم جان رہے ہیں کہ ہمارے تمام مسائل کا حل قرآن کریم میں ہے, اور اس قرآن کریم کی زبان ہمیں نہیں آتی جس قرآن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ الہدا ہے, یہ کتاب ہدایت ہے, یہ الٹیمیٹ گائیڈنس ہے, یہ تمام مسائل کا حل رکھنے والی کتاب ہے, یہ مکمل ضابطہ حیات ہے. لیکن بدقسمتی سے دنیا کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہی ہے. لیکن بدقسمتی اس کے ساتھ یہ ہے کہ بغیر سمجھے پڑھے جانے والی کتاب دنیا کی اکلوتی یہی کتاب ہے جس کو ہم بغیر سمجھے پڑھتے ہیں اور صرف اس کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. جب ہم کو کوئی کاروبار میں منفعت حاصل کرنی ہوتی ہے, ہم کو کہیں جو ہے بیماری اللہ آ گئی تو ہمیں پھر اس کے لیے اپنی علاج کرانا ہوتا ہے, یعنی ہم ہدایت کے لیے اس کا استعمال نہیں کرتے, باقی تمام چیزوں کے لیے ہم اس قرآن کو ایک استعمال کرتے ہیں. اور پھر یہ تفصیل کا اس وقت کی مناسبت سے یہ وقت نہیں ہے, بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری آیات ہیں قرآن کے حوالے سے, وہ ایک دوسرا موضوع ہے. تو ہمیں کم از کم اتنی کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں ہم نے دنیا کے تمام علوم و فنون سیکھے ہیں, ہم اپنی فیلڈ میں مہارت حاصل کرتے ہیں, ہم بزنس کرتے ہیں تو اس میں ایکسل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, خوب سے خوب تر جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو ہم اس معاملے میں کیوں اپنے آپ کو جو ہے کم پر اکتفا کر بیٹھتے ہیں اور کچھ چند عبادات جن کو ہم رسومات کے طور پر اپنے ساتھ بس لگائے ہوئے ہیں کسی طرح اور ایک بوجھ سمجھ کر کے ان کو ہم اٹھک بیٹھک کر کے ختم کر بیٹھتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اسی طریقے سے فکر آخرت,
تو قرآنک عربک ہمیں سیکھنی ہے اپنی پہلی فرصت میں، اور جلد از جلد سیکھنی ہے. وقت ہم بہت کم ہے، یہ دنیا فانی ہے، ہم خود فانی ہے، ختم ہونے والے ہیں. دنیا کے ختم ہونے سے پہلے ہمارے اوپر تلوار لٹک رہی ہے موت کی. کب موت آ جائے گی ہمیں نہیں پتا ہے. تو وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو فکر آخرت کی فکر ہر وقت ہونی چاہیے. یاد رکھیے کہ آخرت ہی یہ ایسا موٹیویٹنگ ایلیمنٹ ہے جو انسان کو صحیح راستے پر لاتا ہے. اگر اس کا یقین دل میں آ گیا تب تو ٹھیک، ورنہ توحید اور رسالت یہ دونوں چیزیں بس. صاحب غلطی سے آپ میوٹ ہو گئے، پلیز اس کو آپ میوٹ کر لیجیے. جی میوٹ کر لیا، انمیوٹ کر لیا. جی تو یہ جو توحید رسالت ہے، توحید اور رسالت ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اس کی ذات و اس کی صفات میں اس کے کام میں کسی اور کو شریک نہ کرنا، اور رسالت یعنی انبیاء اور رسول کا جو یہ سلسلہ، اور پھر آخر میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت. یہ چیزیں جو ہیں یہ محض رسومات کی شکل اختیار کر لیتی ہے اگر آخرت کا عقیدہ دل میں مضبوط نہ ہو، یقین کامل نہ ہو، تو ہم سر تسلیم ہم نہیں کر پاتے ہیں. آخرت ہی ہے وہ چیز جو ہم کو جواب دہی کا ہمارے اندر ایک وہ ایلیمنٹ پیدا کرتی ہے، اکاؤنٹیبلٹی. یعنی ہم کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کہاں جانا ہے. اگر ہم مالک نہیں ہیں، ہم ظاہر سی بات ہے مالک نہیں ہیں، سب جانتے ہیں. ہم خالق نہیں ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ سب جانتے ہیں، مخلوق ہے. ہم آقا نہیں ہیں، ہم غلام ہیں، ظاہر سی بات ہے سب جانتے ہیں. لیکن ان سب چیزوں کے باوجود غفلت کی زندگی گزار جاتے ہیں. یہ مانا ہوا ہے، جس کو ہم نے مانا ہوا ہے، جس کو ہم نے جو ہے جس کو ہم نے مالک مانا ہے، اس کا ہمیں حساب بھی نہ ہے. ہم اس بات کو یقین کر لے جائیں کہ ہو جائے انشاءاللہ ہمارے لیے کامیابی آسان ہوئے گی، اور یہ آخرت کی فکر پھر ہمارے اندر انشاءاللہ جو ہے گھر کرے گی. اسی طریقے سے کچھ ٹپس جیسے کہ قبرستانوں میں جایا کریں، یعنی گریو یارڈز جائیں جہاں پر مدفون ہے لوگ زمین پر اکڑ کر چلتے تھے، جو کبھی کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے، کسی کی عزت جو ہے اندھیری کوٹری میں آ کر کے. یہ چیز ہم کبھی تو سوچیں. اسی طریقے سے ہم آرفنیجز جائیں، یتیم خانے جائیں جہاں پر یتیم بچے ہیں، دارالیتامہ جائیں جہاں پر ایسے بچے جن کے سروں پر ماں باپ کا سہارا نہیں رہا، فوت ہو گئے کسی ایکسیڈنٹ میں، اپنی نیچرل موت مر گئے، یا خود انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر لیا، وہ بچے یتیم و یسیر ہو گئے. اب وہ بچے مسلم ہیں یا غیر مسلم ہیں اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم ان سے جائیں، ان کے غم کو بانٹیں. جب تک ہم پریکٹیکلی ان چیزوں میں انوالو نہیں ہوں گے، یاد رکھیے یہ ساری چیزیں جو اب تک ہم ذکر کرتے چلے آئے ہیں، جن کو ہم آپ کے سامنے عرض کر رہے تھے، یہ سب علمی مباحث ہیں، علمی گفتگو ہے. اور یہ عمل سے مزین تب ہوگی جب ہم زمین پر اتریں گے اور زمین پر جا کر کے ان چیزوں کو محسوس کریں گے. ورنہ ہم اس طریقے کی بہت بڑی بڑی نشستیں کر لیں گے، بہت بڑے بڑے لوگوں کو مدعو کر لیں گے، اور ان کی بڑی بڑی تقاریر سے مستفیض ہو جائیں گے، اور ہم لوگوں کو بہت بڑے بڑے مجمع میں بلانے والے بھی بن جائیں گے. لیکن اگر ہم عملی میدان میں نہیں اتریں گے اور چلیں گے پھریں گے نہیں، زمین پر نہیں اتریں گے اور زمین میں کام نہیں کریں گے، تو یاد رکھیے کہ پھر ہم فساد فی الارض میں کنٹریبیوٹ کرنے والے بن جائیں گے. یعنی یا تو ہم زمین میں اتریں، زمین پر اتر کر کے کام کریں، ادروائز پھر ہم فساد فی الارض کے بھاگیدار بن جائیں گے، اس میں ہم حصہ لینے والے بن جائیں گے. تو ہمیں یہ چیز سمجھنی ہے، کیونکہ اگر ہم رحمت کا کام نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے ہم زحمت کو پروموٹ کرنے والے بنیں گے. تو ہمیں خود یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم امت رحمت میں سے ہیں، ہم رسول رحمت کے امتی ہیں، ہم رحیم و کریم کے بندے ہیں، یا ہم جو ہے زحمتی ہیں. اگر ہم زحمتی نہیں ہیں تو پھر ہمیں اپنے اعمال سے، ہمیں اپنے کردار سے اس چیز کو ڈیمونسٹریٹ کرنا ہوگا کہ ہم رسول رحمت کے واقعی امتی ہیں، ہم امت رحمت کے ایک فرد ہیں. ہمیں یہ چیز اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے، اب بہت دیر ہو چکی ہے، ہم بہت آرام اور چین کی نیند سو چکے ہیں، اب وقت بہت کم ہے.
بالکل بھی گنجائش نہیں ہے. اگر اب بھی ہم کان میں تیل ڈال کر کے یوں ہی بس خالی بیٹھے رہے, سوچتے رہے, خیالی پلاؤ پکاتے رہے, تو یاد رکھیے بہت قریب ہے ہماری تباہی. اس دنیا میں ظاہر سی بات ہے اگر ہم یہاں پر بچ کے نکل بھی جا رہے ہیں کسی طرح, یہ ان کے ان پرکار ہیں, لیکن آخرت میں ہمیشہ ہمیش کی ابدی جو ناکامی ہے اس سے پھر ہمیں کون بچائے گا. اور خدا نہ خواستہ کہیں اس وہ بڑی مار اللہ نہ کرے ہم سب کے حصے میں آئے, لیکن اس سے پہلے یہ جو دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے, یہ عذاب ہیں, جو شدائد ہیں, ہم پر زندگی تنگ کی جا رہی ہے, یہ ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ہمارے بھی اعمال بھی تو بہت خراب ہیں, ہم اپنے آپ کو کہیں کیوں نہیں درست کرتے, ہم دوسروں میں ہی کمیاں کیوں تلاش کرتے ہیں, خود میں بھی تو کمیاں تلاش کریں. ہم دوسروں میں خوبیاں تلاش کرنے والے بنیں گے, اپنے آپ میں کمیاں تلاش کریں گے, تو یہ دنیا جو ہے یہ پرامن ہوگی, امن کا گہوارہ بنے گی. یہ چیز ہم سوچیں. اسی طریقے سے ہم ہاسپٹلس میں جائیں, ہم وہاں پر لوگوں سے ملیں, بے لوث جائیں, اور ان کا ہم اعلانیہ بھی یہ نیکیاں کریں اور خفیہ نیکیاں بھی کریں, کیونکہ قرآن کریم میں ہی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ اللہ کے نیک بندے کھلے میں بھی اور چھپے میں بھی دونوں طریقے سے یہ نیکیاں کرتے ہیں. ہمارے پاس ہفتے میں 7 دن ہے, کم از کم ہم ایک دن ایسی نیکیاں کریں اعلانیہ جس سے ایک امپیکٹ ہو, امیج بلڈنگ ہو. مسلمان صرف گوشت خور نہیں ہوتے, مسلمان صرف اور صرف جو ہے وہ بس خالی کھانا پینا عیش و عشرت کی زندگی گزارنا نہیں جانتے, بلکہ وہ اپنے اس رسول کو ماننے والے ہیں جس رسول نے پہلے کیا کیا, جس رسول نے دعوت دی, لوگوں کو حق کی طرف بلایا. جب ماریں پڑی, جب لہو لہان کر دیا گیا طائف کی سفر پہ جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے, تو پھر آپ نے ان کے لیے رحمت کی دعا کری, زحمت کی عذاب کی دعا ان کے لیے نہیں کری. ہم اس رسول کے امتی ہیں. یہ ہم کس بات سے بتائیں گے, کیسے بتائیں گے؟ قرآن انہیں کھولنا نہیں ہے, احادیث انہیں پڑھنی نہیں ہے, تاریخ سے ان کو واسطہ نہیں ہے, اور جو تاریخ پڑھیں گے وہ ڈسٹارٹڈ پڑھیں گے, جو ایسی تاریخ پڑھیں گے جو تحریفی تاریخ پڑھیں گے. تو پھر ہم ہی تو بچتے ہیں واحد جن کو دیکھ کر کے یا تو وہ متاثر ہوں گے, مانوس ہوں گے, یا تو پھر وہ. اسی طریقے سے ہم اولڈ ایج ہومز جائیں, ہم وہاں پر ایسے اولڈ ایج ہومز جائیں جہاں پر بوڑھے ضعیف لوگ رہتے ہیں. ہم جب وہاں جائیں گے تو ہمارے اندر شکر کا جذبہ آئے گا, ہمارے اندر ایسا جذبہ پیدا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تو بہت کچھ دیا ہوا ہے, ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے, ان کے مقابلے تو جب ہم دیکھیں گے خود اپنی آنکھوں سے, تب ہم پتہ لگائیں گے کہ ہاں یہ ایسے بھی انڈر پریویلیجڈ لوگ ہیں جن کو جو بیسک نیسیسٹیز ہیں وہی میسر نہیں ہے. اور ایسے اولڈ ایج ہومز میں ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے جو بہت ہی امیر گھرانوں کے ہیں, جن کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے. اختتامی گفتگو تقریباً ہو رہی ہے, دھیرے دھیرے انشاءاللہ سم اپ ہو جائے گا, ابھی چند منٹس اور ہیں جس میں کہ ہم آپ سے کچھ سولوشن کے اینڈ پر ہیں اور کچھ ٹپس کا ذکر کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہمارے اندر یہ تزکیہ نفس ہم کیسے اپنے اندر پیدا کریں اور ہم اپنا تزکیہ کیسے کریں. جس میں کہ میں نے آپ کو چند باتیں آلریڈی بتائی ہوئی ہیں. ایک اور چیز جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ خو گرے پے کرے محسوس ہے, یعنی انسان جو ہے وہ خو گرے پے کرے محسوس ہے, وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے, اس کا اثر قبول کرتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کریں, یعنی اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں. اچھے لوگوں سے مراد وہ لوگ جو یعنی کہیں نہ کہیں جن کی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو اہمیت ہے, یعنی وہ دینی اہمیت کے حامل لوگ, یعنی فطرت پر چلنے والے لوگ, اچھے لوگ جو اچھائیوں کی طرف راغب کریں لوگوں کو. ان کے ساتھ ہمیں کچھ اپنے اوقات زندگی کے گزارنے چاہیے, اچھے لوگوں سے مذاکرہ کرنا چاہیے, بیٹھنا چاہیے, تاکہ ہم ان کا اچھا اثر ان سے قبول کریں. اسی طریقے سے ہم اب یہ سوشل سرکلز ہو سکتے ہیں ہمارے, آن لائن آف لائن ہو سکتے ہیں, ہے نا. اسی طریقے سے بک کلبز ہو سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ آخری اس میں پوائنٹ یہ کہ فطرت کا قرب ہم حاصل کریں, پروکسیمیٹی ٹو نیچر. کیوں فطرت کا قرب کیوں ضروری ہے؟ بہت اہم پوائنٹ ہے یہ کہ ابھی اس سے پہلے میں نے ذکر کیا آپ سے کہ ہمیں گریو یارڈز, قبرستان جانا چاہیے, آرفنیجز جانا چاہیے, دارالیتامہ جائیں, ہاسپٹلز جائیں, اولڈ ایج ہومز جائیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم فطرت کے ساتھ بھی بیٹھیں, فطرت کی کمپنی میں بیٹھیں, اس کے آغوش میں بیٹھیں. کبھی ہم باہر جائیں, نکلیں نا, کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ,
تو اس طریقے سے کہ یہ وہ چیز ہے جو انسان کے باطن کو اس کے خارج سے کنیکٹ کرتی ہے. یعنی جب ہم فطرت کے نیچر کے قدرت کے آغوش میں ہوتے ہیں، بھائی ظاہر سی بات ہے آج کل کی اس شہری زندگی میں بہت ساری چیزیں ہم سے اوجھل ہو گئیں، مہینوں ہو جاتے ہیں ہم سورج نہیں دیکھتے، بلکہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ذکر قرآن میں جا بجا کیا گیا ہے کہ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، کہ وہاں پر آسمان کے بارے میں، پہاڑوں کے بارے میں، زمین کے بارے میں ہمیں یہ ساری چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں؟ اسی لیے کہ یہ قدرت کے وہ نشانیاں ہیں، وہ شاہکاریں ہیں، وہ شاہپارے ہیں جہاں سے ہم اس قدرت کے بنانے والے، اس کے صانع، اس کے خالق، اس کا پتہ حاصل کرتے ہیں. یعنی یہ جو کریشن ہے اس کو دیکھ کر کے ہم کریٹر تک پہنچتے ہیں. اس کریشن کے بارے میں جب ہم سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں، تذکر کرتے ہیں، تفکر کرتے ہیں، تو پھر ہمارے اندر یہ ایک دائیا ڈیولپ ہوتا ہے، ایک یہ عزم پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ ہمارے اندر شکر کے جذبات آتے ہیں کہ ہمیں یہ ساری نعمتیں دینے والا آخر وہ رب کون ہے جو ہماری ان تمام کمیوں کوتاہیوں کے باوجود ہم پر سراپر رحمت ہے اور ہم کو ہمیشہ ڈھانپے ہوئے ہے، اپنی رحمت کے آغوش میں ہمیں لیے ہوئے ہے. ہم بدتمیزیوں پر بدتمیزیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، ہم خرافاتیں کر رہے ہیں، اور اس کی رحمت ہے کہ جو لازوال ہے. تو یہ چیز جو ہے کریشن کے ساتھ جب ہمارا تعلق ہوتا ہے تو ہم اس کریٹر کو پہچانتے ہیں. یعنی یہ ایک نشانی ہے. آیت جو لفظ ہے، یہ آیت ہے کیا؟ نشانی. اور نشانی کیا چیز ہے؟ نشانی وہ چیز ہے جو اپنے اس بنانے والے یا دینے والے کا پتہ دے دے. مثال کے طور پر ایک تحفہ آپ کو آپ کے دوست نے دیا ہوا ہے اور وہ آپ کہیں رکھ کر کے بھول گئے، پھر اس کے بعد کچھ عرصے بعد جب آپ وہ نکالتے ہیں تو اس تحفے کو دیکھ کر کے آپ کو اپنا وہ محبوب دوست یاد آ جاتا ہے جس نے آپ کو وہ تحفہ دیا. ہم باغ میں جائیں گے، گارڈن میں جائیں گے، وہاں پر ہم پھولوں کو دیکھیں گے، ہم دریا کے کنارے ہوں گے، ہم ساحل پر ہوں گے، ہم پہاڑوں کے پاس ہوں گے، ہم کھلے میدان کے نیچے ہوں گے، آسمان کو دیکھ رہے ہوں گے. تو حل تری من فطور جو آیا ہے کہ تم جب آسمان کی طرف دیکھو گے تو اس میں کوئی بھی جھول نہیں پاؤ گے، کوئی نقص نہیں پاؤ گے. تو یہ آج ہم اس آبزرویشن سے بالکل خالی ہیں. ہم غور و فکر کا ہمیں موقع ہی نہیں ملتا. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ بھی کچھ غور و فکر کی وہ چیزیں ہیں جن کو ہمیں چاہیے کہ ہم ان پر غور و فکر کریں. جب ہم ان پر غور و فکر کریں گے تب ہم اپنے خالق سے کنیکٹ ہوں گے، اور خالق سے جب کنیکٹ ہوں گے تو انشاءاللہ العظیم ہمارے اندر ایک جذبہ محبت پیدا ہوگا. جب جذبہ محبت پیدا ہوگا تو خالق سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوگا، اور ملاقات کا اشتیاق ہی ہم کو اس راستے پر لے کر کے آئے گا کہ ہم اپنی تطہیر کریں گے. ظاہر سی بات ہے، ہم جب ابھی ہمارا ایک کسی کے پاس پروانہ آ جائے کہ فلاں بڑے لیڈر سے ملاقات کے لیے جانا ہے، نوبل پرائز کا اعلان ہو جائے کہ فلاں صاحب ہیں ہمارے لکھنؤ کے، ان کو نوبل پرائز ملنا ہے، تو اب جب وہ ان کو وہ دن ان کی زندگی کا کیسا دن ہوگا بتائیے، غور کریے، ذرا سوچیے. جبکہ وہ جان رہے ہیں یہ دنیا کا ایک پرائز ہے، اس کی اہمیت اور اس کی قدر اور قیمت بس اتنی ہی ہے جب تک یہ دنیا ہے، یا جب تک اس شخص کی زندگی ہے، جب تک لوگ ہیں. اس کے بعد یہ فنا ہو جائے گا، ختم رہے گا، نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا. تو انسان کی وہ زندگی اس دن کی وہ کیفیت ہوگی کہ وہ کتنی طریقے کی اپنے آرائش و زیبائش بھی کرے گا، اب بہت اہتمام کرے گا، اپنے آپ کو سجائے گا، سنوارے گا، کئی دن سے تیاریاں کرے گا. اس کے بعد وہ آئے گا لمحہ. ہمیں خالق سے ملنا ہے اور ہم گندگیوں سے بھرے پڑے. ہمیں اپنے خالق سے، ہمیں اپنے رازق سے، ہمیں اپنے مالک سے اور مالک حقیقی سے ملاقات کرنی ہے نا. تو ہم اس ملاقات کا اشتیاق جب ہمارے اندر پیدا ہوگا تو ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کریں گے. صرف اور صرف ظاہری پاکی ہی نہیں، ظاہری تطہیر ہی نہیں، بلکہ ہم اپنے باطن کو پاک کریں گے. باطن کو پاک اس طریقے سے کریں گے کہ ہمارے اندر نہ بغض ہوگا، نہ کینہ ہوگا، نہ نفرتیں ہوں گی، نہ عداوتیں ہوں گی. یہ جو اخلاقی برائیاں ہیں یہ ہمارے اندر سے نکل چکی ہوں گی. سورۃ الحجرات میں جو مجلسی ایٹیکیٹس ہیں، جو سوشل ایٹیکیٹس ہیں، آداب ہیں، جن کی تعلیم دی گئی ہے، ان کو ہم پڑھیں، ان کو ہم سمجھیں، ان کو ہم جانیں، اور پھر فکر آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں کو جب ہم پڑھیں گے اور اپنے عبد
کا بندگی کا اظہار کرتے ہوئے جب ہم یہ ساری چیزیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ العظیم ہمارے ساتھ یہ جو تزکیہ نفس کا جو مقصد ہے وہ انشاءاللہ ضرور حل ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک دو کچھ ایکٹیویٹیز ہیں، اور یہاں پر ایک اور بات کہنا چاہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری کوششوں کو کبھی ضائع نہیں کرتا، کہ قرآن کریم کہتے نہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ جو کوئی بھی جہاد کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے ہمارے راستے میں، تو پھر ہم اس کو جو ہے ضرور بالضرور کیا کرتے ہیں، اس کو راستہ اور اس کو جو ہے سبیل دے دیتے ہیں، اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو محسنین کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ محسنین کے ساتھ ہے۔ تو اس طریقے سے ہم یہ جانتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بس آخری چند منٹ اور اس میں ریپینٹنس یعنی ہم توبہ کریں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم ایک بہت اہم ایکٹیویٹی ابھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ لوگ 5 منٹ کی، یہ 4 منٹ کی ایکٹیویٹی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز بہت ہمیں روکتی ہے، وہ ہماری انا ہوتی ہے جو ہمارے اندر ہے بائی ڈیفالٹ، لیکن اس انا کو جب ہم غلط راستے پر ڈال بیٹھتے ہیں، اس خودی کو جب ہم جو ہے کچھ اور روپ دے دیتے ہیں، یعنی جبلتیں جب اس پر حاوی ہو جاتی ہیں تو وہ غلط ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے، تو وہ جو انا ہے، ہمارا ایگو جو ہے، وہ ایگو ہم کو بہت ساری تباہی اور بربادی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو اس ایگو سے بچنے کا ایک راستہ یہ ہے کہ ہم ایک ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، نہ صحیح ڈیلی تو ویکلی کریں، وہ یہ کہ بہت سارے ایسے معاملات ہمارے لوگوں کے ساتھ ہیں، یعنی ہمارا اپنا اسٹوڈنٹ لائف ہے تو ہمارے ساتھ بہت سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم اگر کہیں جاب کر رہے ہیں تو ہمارے کلیگس ہیں اور ہمارے سب آرڈینیٹس ہیں، اور ہمارے اوپر جو لوگ ہیں ہمارے باس ہیں یا اور بھی لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنی فیملی لائف میں، اسی طریقے سے آفس اور بہت سارے ڈومینس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں سے ہم ملاقاتیں کرتے ہیں، اور ان ملاقاتوں میں کسی کے ساتھ ہمارے کوئی معاملات ہوتے ہیں، ان معاملات میں جب کوئی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں تو لوگوں سے نا اتفاقیاں آ جاتی ہیں۔ جب لوگوں سے نا اتفاقیاں آتی ہیں تو ان کے لیے بغض آ جاتا ہے دل میں، ان کے لیے کینہ آ جاتا ہے، ان سے ہم حسد کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے اپنے اس نفس کو جو نفس لوامہ ہے، اس کو جو ہے مغلوب کر دیتا ہے، نفس امارہ حاوی ہو جاتا ہے، اور نفس مطمئنہ ہم تک نہیں پہنچ پا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ ایکٹیویٹی اس طریقے کی ہے کہ بس انشاءاللہ کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ نفس یہ جو ایکٹیویٹی ہے وہ یہ کہ ہم اپنے جن لوگوں سے روز ملاقاتیں کرتے ہیں ان میں سے ہم ایک لسٹ بنا لیا کریں کہ ہم نام لکھیں ان لوگوں کا جن کے لیے ہمارے دل میں کینہ آ گیا، اور پھر نام لکھنے کے بعد ان کی پکچر کو ویژولائز کریں، اور ویژولائز کرنے کے بعد ان کے بارے میں سوچیں، اور اللہ کے لیے ان کو معاف کر دیں اور اس نام کو کاٹ دیں۔ یہ ایک بار میں نہیں ہوگا، یہ کئی بار کرنا پڑے گا یہ عمل۔ کبھی آپ کی فہرست میں 10 نام ہوں گے تو آپ 2 نام کریں گے، تیسرے پہ آ کے اٹک جائیں گے، اور کبھی وہ 2 بھی نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کے ان سے بہت گرج ہوگی۔ لیکن یہ گرج ہمیں نہیں رکھنی ہے، ہمیں کینہ نہیں رکھنا ہے، ہمیں بے لوث محبت لوگوں سے کرنی ہے، اور ہم کو معافی کے اس عمل سے ہمیشہ یہ کرتے رہنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں، اور ہم اللہ سے جو معافی چاہتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو ہم اللہ سے معافی چاہ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو بھی اللہ کے لیے معاف کرنے والے بن جائیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک دعا ہے جس پر ہم اس اپنی گفتگو کا اختتام کرنا چاہیں گے، ہم سب اس دعا کو اپنا یاد کریں اور حفظ جان بنائیں۔ وہ یہ کہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، کہ اس کا ترجمہ یہ ہوا کہ اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقوی عطا کر دے اور اس کو پاک کر دے، تو بہترین اس نفس کو پاک کرنے والا ہے، تو ہی جو ہے وہ اس کا ولی ہے، اور تو ہی اس کا مولا ہے، یعنی کس کا؟ نفس کا۔ یہیں پر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کو ہمیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دعا کو زیادہ سے زیادہ ہم اپنے سجود میں، رکوع میں اور نمازوں میں اس کا ہم اہتمام کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کہا گیا اس میں جو حق باتیں ہیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو جذبات میں غلط باتیں نکل گئی ہیں اللہ تعالی ہمارے ذہنوں سے، ہمارے یادوں سے اس کو محو فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم جزاک اللہ خیر برادر۔ جی معزز خواتین حضرات، اللہ ابھی جناب حسان احمد صاحب لکھنؤ سے ہم سے مخاطب تھے۔
اور ایک بہترین گفتگو آپ نے فرمائی تزکیہ نفس سے تعلق سے. آپ کی گفتگو پر اگر عمل پیرا ہو جائیں ہم تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. چونکہ وقت ایسا ہو گیا ہے اور بہت زیادہ سوال لینے کا موقع نہیں ہے، پھر بھی سوال کچھ لیتے ہیں. ایک سوال جو سسٹر طیبہ کی طرف سے ہے، طیبہ رفت کی طرف سے سوال ہے. کہتی ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک شخص جو نیک کام کو جانتا ہے، مینس اس کو پتا ہے کہ نماز فرض ہے، وہ شخص امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بھی بڑھ کر حصہ لیتا ہے، لیکن اس کے خود کے عمل نہیں سدھر رہے ہیں، جبکہ وہ چاہتا ہے کہ جو وہ دوسروں کو بتا رہا ہے وہ خود بھی عمل کرے، لیکن اس کے لیے بہت مشکل ہو رہا ہے. اس کے لیے کوئی سجیشن. سسٹر طیبہ کا سوال ہے کہ ایک ایسا شخص جو خود تو جو جانتا ہے، حق و باطل کو پہچانتا ہے اور نہیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا فریضہ بھی انجام دے رہا ہے کسی حد تک، لیکن وہ خود عمل پیرا نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے لیے کوئی سجیشن چاہتی ہے کہ وہ کیسے کرے کہ تاکہ اس کے لیے اپنے خود کے اعمال سدھر جائیں. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر یہ جو معاملہ ہے کہ انسان، اور یہ انسان کی بنیادی کمزوری ہے کہ وہ خود کو فراموش کر بیٹھتا ہے. قرآن نے بھی اس طرف نشاندہی کی ہوئی ہے کہ تم وہ باتیں کیوں کرتے ہو جو تم دوسروں سے کہتے ہو. یعنی ہم دوسروں کو خیر کی دعوت دیتے ہیں اور خود اپنے آپ کو فراموش کر بیٹھتے ہیں. اسی طریقے سے یہ انسانی فطر ایک طریقے سے انسان کا اپنا ایک سسٹم بن جاتا ہے جب وہ بہت زیادہ دنوں تک کے غلط روش پر قائم رہا ہے. اس کا سیدھا سا سولوشن بس یہی ہے جو ایک ہمارے ذہن میں اس وقت آ رہا ہے سجیشن، وہ یہ کہ ہم پریکٹیکلی خود کو انوالو کریں اچھے کاموں میں. اور اس کا خود کا ہمارا اپنا ذاتی مشاہدہ بھی رہا ہے کہ جب تک کہ ہم تعلیم و تعلم میں لگے رہتے ہیں اور اگر ہم عملی میدان میں نہیں اترتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں، کچھ فلاح کے کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنی استطاعت کے مطابق حتی الامکان حتی المقدور جو کوششیں ہم کر سکتے ہیں اپنے اپنے حلقے میں، اپنے دائرے میں رہتے ہوئے لوگوں کے ساتھ احسان کے معاملات، سلوک کے معاملات، اچھے معاملات جب ہم کرتے ہیں تو اس کے ذریعے ہمارا نفس کہیں نہ کہیں پھر ہم کو اس بات پر راضی کر لیتا ہے کہ ہم دوسروں کو اچھائیوں کا حکم کرتے چلے آ رہے تھے اور خود ہم ان سے بچنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو خود ضمیر یہ ملامت کرے گا ایک نہ ایک دن انشاءاللہ، اور اس سے ہم نکل آئیں گے. یہ ایک نارمل سی بات ہے، یہ عموماً ہوتی ہے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم. انشاءاللہ اس بات سے جلدی ہی نکل آئیں گے. بس اپنے آپ کو پریکٹیکلی انوالو کریں، اچھے کاموں میں لگائیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ. بہت اچھا سجیشن ہے آپ کا. یقیناً جو بھی شخص خود عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ دوسروں کو کہنا شروع کر دے. جب وہ دوسروں کو کہتا ہے تو عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے. چیٹ کے ذریعے میسیجز آ رہے ہیں، مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے تھوڑا سا، ہمیں زیادہ میسیجز رومن اردو پڑھنے بہت دقت ہوتی ہے. خیر بہرحال ایک اور سوال ہے احمد ظافر کی طرف سے، غالباً ان کے پیرنٹس کی طرف سے ہے بچہ احمد ظافر. میرا کوشچن ہے کہ ہم اپنے بچوں کا تزکیہ کیسے کریں، کیونکہ اسلامک باتیں بتانے میں یا قرآنک باتیں بتانے میں کچھ ورڈز یا کچھ سینٹنس ایسے ہوتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کہ بچوں کو کیسے سمجھائیں کہ ان کو سمجھ میں آ جائے. پلیز رہنمائی کریں. جی دیکھیے، جو بچوں کا، وعلیکم السلام سب کو ایک بار انشاءاللہ، جو بچوں کا جو معاملہ ہے تزکیے کا، وہ ان کے اوپر یہ جو بے شک یہ جو ثقیل الفاظ ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، بہت اصطلاحات ہیں، ان سے کام نہیں ہونے والا ہے. سب سے پہلے تو بچوں کے صلاحیت پر ڈاؤٹ کرنا چھوڑ دیں، یعنی ان کے پوٹینشیل کو کبھی ڈاؤٹ نہ کریں. ایک دو تین چیزیں ایسی ہیں جن پر ہمیں کبھی کسی پر انگشت نمائی نہیں کرنی چاہیے. ایک انسان کی فطرت، یعنی ہمیں کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس کا نیچر ہی ایسا ہے، یہ نہیں بدلے گا.
یا یہ اس کی فطرت اب ایسی ہو گئی؟ کیوں ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ فطرت تو اللہ نے سب کی، ایک غیر مسلم کی بھی فطرت سلیمہ پر پیدا کیا ہوا ہے. یہ بچہ ہے، معصوم ہے، اور آپ کی جو فکر ہے ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کو ہم لوگ عموماً بچوں کو شیطان کہہ دیتے ہیں، شریر کہہ دیتے ہیں، یہ جبکہ یہ بہت ہی، اس پر غور کریے، بہت خراب الفاظ ہیں، بہت قبیح الفاظ ہیں، ہمیں یہ استعمال نہیں کرنے چاہیے. ہم کو یہ سمجھنا چاہیے بچہ، ایوری چائلڈ از پوٹینشلی گریٹ. سارے بچے پوٹینشلی بہت اسٹرانگ ہیں، ان کے اندر امکانی صلاحیتیں بہت موجود ہیں، ان کے اندر بہت ساری ایبلٹیز ہیں، وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ان کو ہمیں اس طریقے سے ان پر انگلی نہیں اٹھانی ہے بچوں پر کہ ان کو اپنی احساس کمتری محسوس ہو، ان کو عزت نفس پہ ان کے چوٹ پہنچے. ہمیں ان کی عزت و احترام کا پورا خیال رکھتے ہوئے ان سے بات کرنی ہے، اور ایک کمیونیکیشن ڈیولپ کرنا ہے بچوں کے ساتھ. اگر ہمارا کمیونیکیشن اسٹرانگ ہوگا تو ہم اپنی باتیں کنونس کر لے جائیں گے. اگر ہمارا کمیونیکیشن اسٹرانگ نہیں ہوگا، ہر وقت ہم ہنٹر لیے کھڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ لفظی وربل ہو اور چاہے وہ فزیکل اسالٹ ہو، تو اس سے کام نہیں ہونے والا ہے. ہمیں بچوں کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی نیکسٹ کوشچن سر. کوشچن تو ابھی اور بھی کئی ہیں، لیکن چونکہ وقت جو مقررہ تھا وہ 12:30 تک تھا، 12:35 ہو گئے ہیں، اس لیے جن لوگوں کے سوال کے جواب نہیں مل پائے ان سے معذرت کے ساتھ اس پروگرام کو ختم کرنے کی اجازت چاہتے ہیں. اب سوال نہیں لے پائیں گے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت دیا جائے اس وقت کے اندر اندر پروگرام ہو جائے، تاکہ جو ہے آئندہ لوگوں کو یہ نہ رہے کہ بہت زیادہ لمبا کھنچتا ہے. تو وقت جی کی پابندی بھی ایک اہم مسئلہ ہے، تو اس لیے ہم پروگرام کو یہیں ختم کرتے ہیں. تمام لوگوں کا جی بہت بہت شکریہ. جناب حسان احمد صاحب کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے جزاک اللہ لیے، خیر، جزاکم اللہ ہمارے خیر. آڈینس کے لیے آپ نے جو ہے وقت دیا. تمام حاضرین کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ آمین. خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.